اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المختار سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
ایک طرف ہائے خیمے ہیں جلتے، ننھے بچے ہیں پانی کو ترستے، آ کے انہیں تم پانی پلاؤ، مشک بھر کے تم لاؤ علمدار، لے کے علم تم آؤ علمدار، مشک بھر کے تم لاؤ علمدار، بھائی ذرا تم خیمے میں آؤ، روتے ہیں بچے آ کے مناؤ، چھوٹی سکینہ کو منہ تو دکھاؤ، مشک بھر کے تم آؤ علمدار، پیاری سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، ہائے مچل کے کہہ رہی ہے، مجھ کو ملا دو اپنے چچا سے، لے کے علم تم آؤ علمدار، اب تو یقین ہے چادر چھنے گی، بلوے میں کھلے سر ہائے پھریں گی، خلد میں بابا ہم کو بلا لو، لے کے علم تم آؤ علمدار، روتے ہیں بھائی نہر پہ بیٹھے، لاش کے قریب پشت کو پکڑے، سمجھا کہ ان کو خیمے میں لاؤ، لے کے علم تم آؤ علمدار، اب نہ رہا ہے کوئی مددگار، تم بھی چل بسے ہائے علمدار، نجف سے تم بابا کو بلا لو، لے کے علم تم آؤ علمدار، صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رمضان ایک لفظ ہے جو رمز کی جڑ سے آتا ہے، جس کا مطلب جلا دینا ہے، لیکن یہ جلن جو دھواں اور راکھ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس نام کا وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسانیت کے گناہ جل کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی مہینہ ہے جسے قرآن مجید میں نام دیا گیا ہے۔ شب قدر بھی اس مہینے میں ہے، جو عام طور پر نائٹ آف پاور کے نام پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد نے فرمایا کہ تمام الہی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کا بہترین مہینہ شعبان کے مہینے، شہر رمضان کے قبل کا مہینہ کے آخری جمعہ کو رسول اللہ نے رمضان کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، جسے ہم کچھ قرآن مجید کے شراحت اور احادیث کی کتابوں میں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں بھی امام سجاد نے اس پیارے مہینے کو دعا سے سلام ویلکم کیا،
جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 اور اسے دل کو چیر دینے والی دعا سے ودا کیا جو دعا نمبر 45 ہے۔ شہر رمضان میں مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مہمان نوازی کی دعوت کی جاتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے لیے روزہ لکھا گیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا، شاید تم تقوی حاصل کرو۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری جمعہ کے دن ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کے بعد فرمایا، اے لوگو، بے شک آگے تمہارے لیے اللہ کا مبارک مہینہ ہے، ایک برکت، رحمت اور معافی کا مہینہ، ایک مہینہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن ہے، اس کی رات بہترین رات ہے اور اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں۔ یہ مہینہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے مہمان بنانے کی دعوت دیتی ہے اور تمہیں ان کے قریب بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ ہر سانس جو تم لیتے ہو اسے اسی کی تعریف یا تسبیح ہوتی ہے۔ تمہارا سونا اس میں عبادت شمار کیا جاتا ہے، تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں اور تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کی سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت مند جسم اور روشن دل دے تاکہ تم روزہ رکھو اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو، کیونکہ صرف وہ دکھی ہوتا ہے جو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی معافی سے محروم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کہ بھوک اور پیاس کو اپنے بھوک اور پیاس کے ساتھ یاد کرو، محتاج اور غریبوں کو صدقہ دو اور بزرگوں کو ادب کرو، جوان لوگوں کے ساتھ مہربانیت دکھاؤ، اپنے قریبی رشتوں کو برقرار رکھو اور اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو، اپنی آنکھوں کو وہ چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرو جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنے کانوں کو باتیں سننے سے پرہیز کرو جو سننا جائز نہیں ہے، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کرو اور ان گھڑیوں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کیونکہ یہ بہترین وقت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی طرف مہربانیت سے دیکھتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور اگر ان سے مانگا جائے تو ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہاری روحیں تمہاری اعمال پر مبنی ہے، ان کو استغفار توبہ سے آزاد کرو، لمبی سجدوں سے ان کا بوجھ ہلکا کرو اور یہ جانو کہ اللہ اپنی قوت پر قسم کھاتا ہے کہ جس شخص نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا، اور جب انسان قیامت کے دن عالمین کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے آگ سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اے لوگو ایھا الناس، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کو افطار دیتا ہے وہ ایسے ہے کہ اس نے کسی کو آزاد کیا اور اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے،
کچھ لوگوں نے پھر رسول اللہ سے سوال کیا، ہم سب لوگ روزہ رکھنے والے کو دعوت نہیں دے سکتے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، اللہ اس ثواب کو دیتا ہے اگر افطار صرف ایک گلاس پانی کا بھی ہو۔ جو شخص اس مہینے میں اچھے اخلاق رکھتا ہے وہ صراط سے گزر جائے گا اس دن جب قدم لڑکھڑائیں گے۔ جو شخص دوسروں کے غلطیوں کو ڈانپتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنی ناراضگی پر قابو کرے گا۔ جو یتیم کی عزت کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عزت دے گا، اور جو شخص اپنی مہربانیاں پھیلائے گا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت پھیلائے گا۔ جو شخص رشتے ناطے توڑ دے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ اپنی رحمت کو کاٹ دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مستحب نماز ادا کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، اور جو شخص واجب نماز ادا کرے گا اللہ اسے اس مہینے میں 70 نمازوں کا ثواب دے گا، اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ نماز ادا کرے گا اس کا بوجھ قیامت کے دن ہلکا ہوگا۔ وہ شخص جو ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اسے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اے لوگو، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تمہارے لیے بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرو وہ انہیں تمہارے لیے بند رکھے۔ اس مہینے میں شیطان قید ہے، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تم پر اسے اختیار نہ دے۔ امام علی پھر رسول اللہ سے پوچھنے لگے، اس بہترین مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جس کا جواب رسول اللہ نے دیا، اے ابو الحسن، اس بہترین عمل سے مطابق تقوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور خوف، اور اس چیز سے جو بچنا جو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جواب کے بعد رسول اللہ روئے، اور جب امام علی نے ان سے پوچھا کیوں تو رسول اللہ نے جواب دیا، اے علی، میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس پیارے مہینے میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے سب سے زیادہ بدبخت تمہارے سر پر تلوار مارے گا، اور تمہاری دادی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ امام علی نے پھر سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین محفوظ رہے گا؟ افی سلامتم من دینی؟ رسول اللہ اس بات یعنی ہاں سے جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا، اے علی، جو بھی تمہیں قتل کرے گا وہ مجھے قتل کر دے گا، اور جو بھی تمہیں غصہ دلائے گا وہ مجھے غصہ دلائے گا، اور جو بھی تمہارا دشمن بنے گا وہ میرا بھی دشمن بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ تم میرے سے ہو، تمہاری روح میری روح سے ہے، اور تمہارا وجود میرے وجود سے ہے۔ مولا علی سب بیمار، یتیم اور بیواؤں کے لیے ایک والد باپ کے مانند تھے۔ انہوں نے سب کو اپنی بازوؤں میں کھلایا تھا، انہوں نے سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا تھا، انہوں نے پوری انسانیت کو اپنی نگاہوں اور بازوؤں میں لیا تھا۔ جب مولا علی کسی مسکین کے پاس بیٹھتے تھے اور مسکین ان سے پوچھتا تھا آپ کون ہیں تو مولا فرماتے تھے ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ 19ویں شہر رمضان کا دن سال 40 ہجری میں مولا علی مسجد کوفہ میں آئے
اور فجر کی اذان دی۔ انہوں نے اپنی جگہ محراب میں لی اور تھوڑی دیر کے بعد نمازیوں نے آنا شروع کیا۔ وہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے، مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور نماز شروع ہو گئی۔ پہلی صف میں دوسرے نمازیوں کے ساتھ عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اور اس کے ساتھی بھی تھے۔ وہ مولا علی کی حرکتوں پر نظر کر رہے تھے۔ ان کی اباؤں کے اندر وہ تلوار لیے ہوئے تھے جنہیں زہر میں بھیگا گیا تھا۔ بلا شبہ مولا علی سجدہ کرنے کے لیے زمین سے اپنی پیشانی لگائی۔ عبد الرحمن ابن ملجم اپنی صف سے نکلا اور محراب میں گھس گیا، اور جب مولا علی اپنی پیشانی زمین سے اٹھائی تو ابن ملجم نے اتنی زبردست زور سے ان کی پیشانی پر ضربت ماری کہ پیشانی پھٹ گئی۔ علی کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اور جبریل ادھر سے نازل ہوئے اور فرمایا تحدمت واللہ ارکان الہدی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة توجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبى السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد